کی ایک لکیر کا نام کربلا ہے۔ عبد اور معبود کے درمیان راز اور نیاز کی باتوں کا نام کربلا ہے۔ روح اور نفس کے مابین تفریق کر دینے کا نام کربلا ہے۔ بارگاہ الہیہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام کربلا ہے۔ صوفیاء کے ہاں فنا فی اللہ کا ایک مقام آتا ہے۔ اہل عرفان، اہل طریقت مقام فنائیت سے ایک مقام کو ہم کنار کرتے ہیں۔ کائنات میں جو بھی اس مقام پہ پہنچا، جو مقام فنا ہے، جسے مقام فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، باقی باللہ کہا جاتا ہے، اس پہ صوفیاء کا اجماع ہے۔ اولیاء اعظام فرماتے ہیں جو شخص مقام فنا پہ پہنچے گا لیکن جب اس مقام پہ پہنچنے کے بعد پھر یہ کہے گا کہ مقام حسین اس سے بھی آگے ہے۔ کربلا مقام فنائیت کا نام ہے کہ اپنے لیے کچھ بھی نہ بچانا، سب کچھ رائے خدا میں فنا کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کو پیش کر دینا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے اور کن وجوہات کی بنا پہ یہ مارکہ کربلا بپا کیا گیا، اس میں راز کیا تھے، یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آج کی گفتگو میں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو ہر چیز کو پہچاننے کے لیے ضدیں رکھی ہیں۔ چیزیں اجزاء سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثال ہے، صبح ہے تو اس کا مد مقابل شام ہے، تاریکی ہے تو اجالا ہے، خوشی ہے تو غم ہے، اسی طرح غربت کلاشی ہے تو دولت کی فراوانی ہے، اسی طرح کنجوس ہے تو سخی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں، حق ہے تو باطل بھی ہے، باطل کے لیے حق کا ہونا ضروری ہے۔ ہر دور کے فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا ہوتا ہے۔ حاضرین محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو حضرت انسان کو جب بھیجا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں پیدا کی ہیں، فرمایا فَأَلْهَمَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے بندے کے اندر تقوی بھی رکھا ہے، پرہیزگاری بھی رکھی ہے، نیک نیتی بھی رکھی ہے، پاکیزگی اور تطہیر بھی رکھی ہے۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر گناہ بھی ہیں، اس کے اندر نافرمانیاں بھی ہیں، اس کے اندر بھٹک جانا بھی ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جانا بھی ہے، راہ خدا سے پیچھے رہ جانا بھی ہے، اس میں نافرمانیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، معصیت بھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان گناہ اور نیکی کے درمیان تفریق کیا ہے، اسی تفریق کا نام تو کربلا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، رب نے اصول عطا کیا، فرمایا کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے رب کی مان لی، کامیاب وہ ہوا جس نے زہد و تقوی ورع اختیار کیا، اور ناکام اور نامراد وہ ہوا جس نے نفس کو مانا، جس کے نفس کی باتوں کو مانا، جس نے نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن میں رب کہتا ہے محبوب دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا۔ تو یزید نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا تھا، تو اس کے نفس کے بت کو پاش کرنے کے لیے امام علی مقام نے کربلا کا واقعہ بپا کر دیا، اور ہمیں فلسفہ شہادت بتایا ہے کہ جب بھی یزیدی قوتیں اپنے نفسانی خواہشات کے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دیں تو پھر ہمیں سنت خلیل اللہ اپنانی ہوگی، ان بتوں کو توڑنا ہوگا، ان بتوں کو پاش کرنا ہوگا کہ کیوں ہم للہیت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم صرف وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ سر حسین رب کے سامنے جھکتا ہے۔ سر حسین کا فلسفہ یہ ہے، وہ صرف ایک ذات کے سامنے جھکا، وہ کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو اس کے اسباب کیا تھے؟ اسباب یہ تھے، روح اور نفس کی جنگ تھی۔ میرے امام مقام روح پہ تھے اور یزید نفس امارہ کے مقام پہ آ چکا تھا، اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے مقام پہ لانے کے لیے، نفس امارہ کو نفس راضیہ اور مرضیہ کے مقام پہ لانے کے لیے، نفس امارہ کو اب تربیت کرتے ہوئے، ڈانٹ پلاتے ہوئے
اور اسے سدھارتے ہوئے اس کی تعلیم اور تربیت کرتے ہوئے امام حسین نے اس نفس کو نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ بنا دیا۔ نفس امارہ نفس کاملہ اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کو خوب مجاہدے سے گزارا جائے۔ وہ مجاہدہ کیا ہے؟ اس سارے مجاہدے کا نام کربلا ہے۔ اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے درخت کی، شجر طیب کی، شجر طوبہ کی جو بنیاد رکھی، جو بیج ڈالا، وہ اس کا نام شریعت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں حق کے ساتھ مبعوث ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ حق کے پیامبر جب مکہ و مدینہ کی گلیوں میں صدائے حق بلند کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں عام ہوتی رہیں، تو شریعت کا پیغام تھا۔ اب دیکھیں بت پرستی عام تھی، آپ نے اس کو ختم کیا۔ شراب نوشی عام تھی، میرے آقا نے اسے حرام کرا کے پھر اس کو ختم کیا۔ پھر اسی طرح محرمات دائمی کا پاس نہیں تھا، بیٹیوں کو ذبح کیا جاتا ہے، زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے بیٹی کو، ماں کو، بہن کو اور بہو کو اور اس عورت کے جتنے رشتے ہیں تمام کو عزت اور توقیر عطا فرمائی۔ اس کا نام شریعت ہے۔ پھر بھائی بھائی سے جدا ہے، انما المؤمنون اخوہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مومنوں کو اخوت کے رشتے سے پرو دیا، اس کا نام شریعت ہے۔ آپ دیکھیے جہاں سود عام تھا، سود کو حرام کیا، اس کا نام شریعت ہے۔ جہاں ظلم اور ستم عام تھا، اس کو ختم کیا، اس کا نام شریعت ہے۔ جہاں ایک گھونٹ پانی پہ 40 سال تک لڑائیاں ہوتی رہتی، ایک قبیلہ دوسرے پہ چڑھائی کرتا، وہ قبیلہ پہلے پہ کرتا، تو 40 سال تک صرف ایک پانی کے گھونٹ پہ لڑائی شروع ہوتی، ایک کتا اور بلی پہ اگر لڑائی شروع ہوتی تو نسلیں کٹ جاتی تھیں، لڑائی ختم نہ ہوتی۔ وہ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کی جان کے محافظ بنا دیے۔ اس کا نام شریعت تھا، جو اتنی محنت کے ساتھ، جو اتنی تغدو کے ساتھ اس درخت کی آبیاری ہوئی، جب وہ شجر طیب سدرۃ المنتہا تک پہنچا ہے، اب اسے کوئی کاٹنے کے لیے یزید آ جائے، اس کی شاخیں کاٹنے کے لیے کوئی یزید پیدا ہو، تو پھر خون رسول اس وقت بھی زندہ تھا۔ فرمایا جس درخت کو اللہ کے رسول نے بویا ہے، ہم حسینی اسے کاٹنے نہیں دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا ہم خود تو کٹ سکتے ہیں، شریعت کے درخت کو نہیں کاٹنے دیں گے۔ آپ دیکھیں اسی مشن کو، اسی شریعت کی آبیاری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال اسی حکومت کی، اسی خلافت کی، اسی شریعت کی، اسی طریقت اور معرفت کی محنت کی ہے، اسی کا پیغام دیا۔ اور اس کے بعد حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرق سے لے کے مغرب تک علم اسلام کو بلند کیا، اپنی فتوحات کے ذریعے سے، اپنی محنت شاقہ کے ذریعے سے اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے سے، اپنی ذہانت کے ذریعے سے، فیض رسول کے ذریعے سے، حضور کی شریعت کی اتباع کے ذریعے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ محنت کی۔ پھر ہم نے دیکھا روم فتح ہوتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے، کیسر و کسریٰ قدموں میں آتے ہیں اسلام کے ماننے والوں کے، اور پھر پوری روئے زمین پہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں عام ہوتی ہیں۔ پھر دور عثمانی آتا ہے، پھر اسی مشن کو آپ نے آگے بڑھایا۔ پھر دور مولا مرتضیٰ آتا ہے، لیکن یاد رکھیے پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد دور تھوڑا مختلف ہونے لگا۔ مولا کائنات کا 4 سالہ دور ہے، جس میں مخالفتیں ہیں، جس میں سازشیں ہیں، جس میں دشمن عناصر باہر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، یہاں سے ملوکیت شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سال آپ نے بھی علم اسلام کو بلند کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال تک اسی اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی فروغ کے لیے، اسلام کے پیغام کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے 60 ہجری کا وہ زمانہ آیا جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں روشناس کر دیا تھا کہ 60 ہجری کے فتنے سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازاروں میں، گلی کوچوں میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے
یا اللہ میں 60 ہجری کے فتنے سے پہلے تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، میں اوباش لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور 60 ہجری کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے امان دینا۔ اور دیکھیں ایسی دعا قبول ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ کا وصال واقعہ کربلا سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہ دیکھا کہ جس واقعے کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی صحابہ میں۔ اب جس مسجد نبوی شریف میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں عام ہوئیں، جس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، اب واقعہ کربلا کے محرکات دیکھیے، اس کا پس منظر دیکھیے۔ جس نبی نے جس چیز کو حرام قرار دیا، یزید پلیت لعین نے اسی کو حلال قرار دینا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ یہ خود بھی شرابی تھا، خود شراب پیتا تھا اور شراب کو عام کرنا چاہتا تھا، اور حکومتی سطح پہ اور سرکاری طور پہ شراب نوشی اور رقص و سرور کی محافل سجائی جاتی، اور اس کی پوری توغو تھی۔ اس کی کیبنٹ کے لوگ اس چیز پہ اسے لے آئے تھے کہ ہم لوگوں سے فتویٰ لے لیں گے، درباری ملاؤں سے فتویٰ لے لیں گے، یزیدی ملاؤں سے فتویٰ لے لیں گے کہ شراب حلال ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ خود تو پیتا لیکن اس کو حلال کرنے کے چکر میں تھا۔ پھر آپ نے دیکھا محرمات دائمی، جن سے رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح کے لیے اس کی دربار میں بل آ گیا، یہ اس پہ نظر ثانی کرنے لگا، قرآن کی نصوص قطعیہ کے خلاف کام کرنے لگا۔ آپ دیکھیں امام عالی مقام کے حق ہونے کی دلائل، اگرچہ بہت سے دلائل موجود ہیں لیکن امام حسین کی ایک ہی دلیل حق ہونے پہ ہے۔ کیوں؟ وہ کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ اپنے دل سے ذرا پوچھئے، اپنی عقیدت سے پوچھئے، اہل بیت کی جو مبدت اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے اس سے ذرا پوچھئے، امام عالی مقام کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کچھ لبرل سوچ کے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نعوذ باللہ، میں وہ زبان سے لفظ نہیں ادا کر سکتا اپنے امام کے لیے، جو آج کی لبرل سوچ ہمیں کہتی ہے کہ امام عالی مقام حکومت وقت کے لیے نکلے، یہ تو نعوذ باللہ بغاوت ہوتی ہے، اور باغی کے لیے تو اسلام نے بڑے سخت احکام جاری کیے ہیں، تم انہیں باغی کہہ رہے ہو، تمہیں خوف خدا ہونا چاہیے۔ باغی وہ نہیں، وہ حق پہ ہیں، میرے حسین آج بھی حق پہ ہیں، وہ کل بھی حق پہ تھے، کربلا میں بھی حق میں ہیں، وہ مکہ میں گئے تو اس وقت بھی حق پہ تھے، مدینہ چھوڑا پھر بھی حق پہ تھے، مکہ چھوڑا پھر بھی حق پہ تھے، کوفہ پہنچے پھر بھی حق پہ تھے، شہدائے کربلا کو شہید کروایا پھر بھی حق پہ تھے، اپنا سر تن سے جدا کر دیا پھر بھی حق پہ تھے۔ میرے امام اس وقت بھی حق پہ تھے۔ اب امام کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ خون رسول ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کبھی بھی ناحق نہیں ہو سکتے، حق جو ہے وہ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اہل بیت کا ہر فرد حق پہ ہوتا ہے، خون رسول ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے، نور رسول ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے، میرے امام ہمیشہ حق پہ تھے۔ اب دیکھیے جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کی، اور اس خلافت میں آپ نے ایک وصیت لکھی، اور وہ نصیحت کیا تھی جو حضرت امیر معاویہ کو آپ نے کی، لیکن آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی خون رسول کے سامنے حجاب نہیں ہوا کرتے۔ اہل بیت کے غلام آنکھیں بند کریں تو زمین و آسمان کے پردے اٹھ جاتے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ کے سامنے واقعہ کربلا نہیں اٹھ سکتا تھا، انہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ذریعے یزید کو نصیحت کی ہے، وہ نصیحت نامہ پڑھیے، اس میں فرمایا کہ یہ جو تخت ہے جس پہ بیٹھنے لگے ہو، یہ جو خلافت کا بار ہے جو سر پہ لینے لگے ہو، یہ جو نبوت کی خلافت کا تاج پہننے لگے ہو، یہ جو حکومت ہے، یہ جو سیادت ہے، یہ جو خلافت ہے، یہ تخت و تاج ہے، یہ نام کا نام نہیں بلکہ یہ اتباع رسول کا نام ہے۔ یہ سیرت رسول میں اگر خلیفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ دار نہیں ہوگا، اگر خلیفہ وقت رسول اللہ کی سنت کا آئینہ دار نہیں ہوگا، آپ کے فرمان کا آئینہ دار نہیں ہوگا، تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ امیر المومنین بنے، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ خلیفۃ الرسول بنے، اسے کوئی حق نہیں کہ مومنوں کا نائب بنے اور وہ امام وقت بنے۔ فرمایا اگر خلیفہ وقت کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو، وہ رسول اللہ کے نائب ہیں۔
عمر فاروق کو دیکھو، انہوں نے شریعت کی پاسداری کی ہے۔ عثمان غنی کو دیکھو، میرے والد گرامی مولا مرتضیٰ کو دیکھو، یہ اصل خلفاء تھے، یہ خلفاء راشدین ہیں۔ اگر ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو حکومت بھی ٹھیک اور تخت و تاج بھی ٹھیک۔ اگر رسول اللہ کے مشن سے ہٹ جاؤ گے تو یہ حکومت تمہارا بس نہیں رہے گا، یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے، یہ انہی کا کام ہوگا جو اتباع رسول کرنے والے، سنت رسول پہ چلنے والے۔ اب خلفائے راشدین کا دور دیکھیے، امام حسین نے رسول پاک کا دور دیکھا تھا، امام علی مقام نے روم کی سلطنت کو فتح ہوتے دیکھا تھا، امام علی مقام نے چوری پہ ہاتھ کٹتے دیکھے تھے، شراب پہ کوڑے پڑتے دیکھے تھے، اور گناہ کی سزا اور بدکاری کی سزا پہ سنسار ہوتے لوگوں کو دیکھا تھا۔ آج امام حسین یہ کیسے برداشت کرتے کہ جب شراب نوشی عام ہونے لگی تھی، بدکاری عام ہونے لگی تھی، تو آپ حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے؟ نہیں، انہیں اپنا عمل کے ذریعے سے، اپنی سنت کے ذریعے تھے، انہوں نے بتایا کہ کربلا بپا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب شریعت پہ آنچ آنے لگے۔ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم 15 دن کا پیکیج لے کے جائیں تو جب واپس آئیں تو ہمارے پاؤں نہیں اٹھ رہے ہوتے، اور وہ ذات جن کی ولادت مدینے میں ہو، جن کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، وہ ذات جس کے لیے کہا جائے مدینہ بھی تمہارا، مکہ بھی تمہارا، یہ سرزمین بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری، خدا بھی تمہارا ہے، وہ ذات وہ کیسے مدینہ چھوڑ سکتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے امام تو مدینہ طیبہ میں حضور کی گنبد خضرا میں پہنچتے ہیں، آپ کی تربت مبارک پہ جا کے سلامی پیش کی، آپ کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ مائے نانا، یہ وہ مدینہ آج میرے لیے تنگ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ہم چلیں ہمارا چلنا ریاض الجنہ میں ہو تو رب کہتا ہے کہ یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم گھر سے نکلیں تو وہ مدینہ ہمارے لیے جنت تھا، آج وہ مدینہ جو جنت ہے ہمارے لیے تنگ کیا جا رہا ہے۔ مجھے دین بچانے کے لیے کوفہ جانا ہوگا، آپ نے مدینہ چھوڑا۔ جب مکہ سے نکلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امام آپ نہ جائیے، کوفے والے بے وفا ہیں، بدبخت ہیں، انہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ کو بھی شہید کروایا، انہوں نے حضرت حسن مجتبیٰ کو شہید کروایا۔ امام علی مقام آپ تصویر رسول ہیں، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہے ہم آپ کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کے حضور کا دیدار ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ امام کوفے نہ جائیں، کوفہ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ واللہ کوفے والے بے وفا ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ قریش کا ایک فرد مکہ کی حرمت کو، حرم کی حرمت کو پامال کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم مکہ جو ہے اس کی تعظیم اور توقیر خراب ہو۔ لوگ حج کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے مکہ آ رہے تھے، اور میرے امام دین بچانے کے لیے حج چھوڑتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کے کوفہ جا رہے تھے، عبادت چھوڑ دی۔ وہ معنی دین بچے گا تو عبادت بچے گی، دین بچ گیا تو مکہ و مدینہ بچے گا، دین بچ گیا حج اور عمرہ بچے گا، جب دین نہ بچا تو پھر پیچھے کون بچے گا؟ پھر آپ کوفہ جاتے ہیں۔ آپ واقع کربلا کا پس منظر بتا رہا ہوں، پھر امام کے حق ہونے کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر جب شراب نوشی عام ہونے لگی، امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک، ان کی بے حرمتی ہونے لگی، مدینہ طیبہ کی بے حرمتی ہونے لگی، مکہ معظمہ کی بے حرمتی ہونے لگی، تو پھر امام علی مقام امام حسین نے کربلا کو بپا کرتے ہوئے سارے کے سارے دین کو بچا لیا۔ اور پھر آپ دیکھیں جو امام کا خطبہ ہے کربلا کے درمیان، واقع کربلا میں آج کے دن یوم عاشور کی صبح میں جو آپ نے خطبہ دیا، ہمارے لوگوں پہچانو میں کون ہوں، میں وہ ہوں، میرا نام حسین بن علی ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میرا بھائی حسن ہے، میرا باپ مدینۃ العلم ہے، میری ماں جنت کی سردار ہے، میرے نانا نبی آخر الزماں ہیں، میری نانی جنت میں جنتیوں کی سردار ہے۔ آپ نے اپنے سارے رشتے بتائے اور اپنے حق ہونے کی دلیل بتاتے ہوئے فرمایا مجھے پہچانو، لوگوں تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں صدائے لا الہ الا اللہ بچانے آیا ہوں، میں کلمہ بچانے آیا ہوں، اس لیے تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو۔ تو فرمایا مجھے پہچانو، میں شفیع مصطفیٰ ہوں، میں وہ ہوں
کہ جس کے لیے میرے رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لوگوں مجھے پہچانو، میں وہ ہوں، میرے اور میرے بھائی حسن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، مجھے پہچانو، میں حق پہ ہوں۔ آپ کے حق ہونے کی ایک اور دلیل فرمایا جب حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کچھ بندوں پہ حق ظاہر کر دیتا ہے تو لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں آ جاتے ہیں، باطل سے نکل کے حق کی طرف آ جاتے ہیں، اندھیرے سے نکل کے اجالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے لگی تو جب یزیدی فوج کو جو کمانڈ کرنے والا حر بن یزید، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس نے کہا کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہو تو بندے کو سودا خسارے کا نہیں کرنا چاہیے۔ آج حق اور باطل کی لڑائی ہے، آج میں باطل کو چھوڑ رہا ہوں، یزید گمراہ ہے، بدبخت اور جہنمی ہے، امام حسین حق پہ ہے، میں آج ان کی بیعت کرنے لگا ہوں۔ آیا اس کی فوج کے ساتھ تھا لیکن انجام حق والوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی یا اللہ 2 عمروں میں جو تجھے پسند ہے اسے حق کے لیے منتخب کر لے۔ ابو جہل کو رب نے چھوڑ دیا، عمر بن خطاب کو بلایا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ حق پہ ہونے کی دلیل تھی۔ جب بندہ حق پہ ہوتا ہے تو اللہ حق والوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ حضرت حر کا آنا واقع کربلا میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یزید بدبخت ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کلاب النار ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور حر نے جب جہنمی کتوں کو چھوڑ کے حسینی لشکر کو اختیار کیا تو زبان حال سے بتا دیا، زمین و آسمان گواہ ہو گئی کہ حسین حق پہ ہیں، حسین پاک حق پہ ہیں۔ اور پھر دیکھیں جب تاریخ گواہ ہے جو حق پہ ہوتا ہے رسول پاک اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو حق پہ ہوتا ہے، میں 1965 سے لے کے مقام بدر تک کا سفر اگر آپ کو کرواؤں تو تاریخ اس چیز پہ گواہ ہے، جو جنگ حق پہ ہوتی تھی رات رسول پاک آ کے جرنیل کو خود کہتے تھے تو حق پہ ہے۔ آپ دیکھیں 1965 کے واقعات دیکھیں، جو بزرگوں نے دیکھا ہے اس جنگ کو، کئی لوگوں کو رسول پاک کی زیارت ہوئی کہ کل حق و باطل کی جنگ ہے، پاکستان حق پہ ہے اور بھارت نا حق ہے، وہ باطل ہے۔ آپ دیکھیں جب پاکستان بننے لگا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں آ کے رسول پاک نے بتایا کہ پاکستان حق پہ ہے اور تم بھی حق پہ ہو، آ جاؤ۔ شہاب الدین غوری کو زیارت ہوتی ہے اور سلطان محمود غزنوی کو زیارت ہوتی ہے اس خطے میں رسول پاک کی کہ تم حق پہ ہو۔ آپ سلطان محمد فاتح کو خواب میں آ کے رسول پاک بتاتے ہیں تم حق پہ ہو۔ طارق بن زیاد کو آ کے خواب میں بتاتے ہیں تم مسلمانوں کے لیڈر ہو، تم حق پہ ہو۔ اور پھر تمام واقعات اگر چلتے جائیں، روم فتح ہوتا ہے تو صحابہ کو زیارت ہوتی ہے کہ تم حق پہ ہو، تمہیں فتح ہونے والی ہے۔ جناب عمر فاروق کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، تم حق پہ ہو، فتح ہونے والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خواب آتی ہے، حضور خواب میں آ کے رہنمائی فرماتے ہیں۔ عثمان غنی کی جس دن شہادت ہوتی ہے رسول پاک خواب میں آ کے بتاتے تم حق پہ ہو اور تمہیں فتح ہونے والی ہے، تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ مولا کائنات کو زیارت ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے علی تو حق پہ ہے، ان قریب تو مجھ سے ملنے والا ہے۔ آئیں پھر کربلا پہ چاہتے ہیں۔ 61 ہجری کی وہ رات، شب عاشور، وہ 10 محرم کی شب، جب امام عالی مقام اپنے حجرے میں عبادت میں ہیں، محو عبادت ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دی جا رہی تھیں۔ امام تلاوت قرآن کر رہے تھے، امام تسبیحات پڑھ رہے تھے، تسبیح و تحلیل جاری تھی۔ اس وقت امام عالی مقام فرماتے ہیں جس خیمے میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جس خیمے میں اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، جس خیمے میں اپنے رب سے صبر و استقامت مانگ رہا تھا، صبر و استقلال مانگ رہا تھا، اس خیمے کو رب نے عرش معلیٰ بنا دیا۔ وہ خیمہ زمین کا خیمہ نہ رہا، وہ عرش کا ٹکڑا بن گیا، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ اس خیمے میں خوشبو رسول آنے لگی، اس خیمے کی خوشبو سے جنت کی خوشبو شرما رہی تھی، اس خیمے کے نور سے ماہ و انجم شرما رہے تھے۔ وہ خیمہ پھر خیمہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو عرش رحمان اور عرش مجید کی اماجگاہ بن گیا، وہ رب کے انوار و تجلیات کا مرکز بنا، وہ رب کے انوار و تجلیات کا محور بنا۔
پھر میں نے دیکھا میں محو عبادت تھا. میرے حق ہونے کی دلیل یہ ہے, امام کے حق ہونے کی دلیل یہ تھی, اس خیمے وہ خیمہ بکہ نور بن جاتا ہے. تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا میں محو عبادت تھا, حجاب اٹھ جاتا ہے, اللہ کے رسول اس خیمے میں تشریف لے آتے ہیں. میرے نانا اس خیمے میں آئے, حضور کا خیمے میں آنا اس چیز کی دلیل تھی کہ امام حسین کل بھی حق پہ تھے, آج بھی حسین حق پہ ہے. حضور کا تشریف لانا امام حسین کی حق کی دلیل ہے. اور پھر حضور تشریف لائے, میرے آقا نے آ کے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے حسین, کل بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے. اے حسین تیرے استقبال کے لیے جنت کی حوریں تیاری کر رہی ہیں. اے حسین تیرا استقبال جنت کے غلمان کرنے والے ہیں. اے میرے بیٹے صبر کرنا, تیرے صبر کو دیکھ کے انبیاء تیری مثال دیا کریں گے. انبیاء اور رسل تیرے صبر اور استقلال پہ مان کیا کریں گے. صبر حسین نبیوں کے لیے فخر کا باعث ہوگا. اے میرے بیٹے صبر کرنا, صبر سے, تیقن سے, ایمان سے مقابلہ کرنا, کل بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے. اے میرے بیٹے میں تیرا استقبال کرنے کے لیے خود آؤں گا. تیرے استقبال کے لیے تیری نانی ختیجہ الکبریٰ آئے گی. کل میدان سجنے والا ہے. کل جب میدان سجے گا تجھ سے محبت کرنے والے سارے آئیں گے. صوفیہ اپنا اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں, جن کو واقعہ کربلا کا آج بھی مشاہدہ حاصل ہے. وہ فرماتے ہیں اس وقت اہل تکوینیات کے جتنے اولیاء اللہ تھے صف در صف کربلا کے درمیان کھڑے تھے اور امام حسین کے ابرو کے اشارے کے منتظر تھے. اس وقت جتنے روحانی جنات تھے تمام جنات اس وقت کھڑے تھے اور امام عالی مقام سے ہاتھ جوڑ کے اجازت چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم 70,000 کا لشکر کیا ہے, 70 کروڑ بھی یزیدی ہوں, ہم ایک آنے واحد میں سب کو تیتے کر دیں گے, اڑا کے رکھ دیں گے. امام ہمیں اجازت دیں. امام کہتے تھے نہیں, آج میں مقام رضا پہ ہوں, آج میرے رب کو میرے سر اور جسم کا جدا ہونا پسند ہے. حسین 70 کیا, اگر آج حسین کے پاس 70,000 افراد ہوتے تو امام حسین ایک ایک کر کے سب رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. اس وقت اہل روحانیت نے دیکھا اور کربلا میں موجود جو ہستیاں تھیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ سیدہ خاتون جنت کی حوروں کے ساتھ امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے آئی ہیں, امام حسین کو لینے کے لیے آئی, اور آپ کے خانوادہ کے وہ لوگ جو اس میں شہید ہوئے انہیں لینے کے لیے آئے. ان کا آنا امام کے حق ہونے کی دلیل ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے جب رسول رحمت آئے, رات شب عاشور میں جب اللہ کے رسول نے آ کے بشارت دی حسین صبر سے, استقامت سے, استقلال سے, صبح بہت بڑا معرکہ ہوگا, ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے, قیامت تک ایسی مثال نہیں ہوگی. حسین ایسا سجدہ کرنا کہ زمین ایسے سجدے کو قیامت تک ترستی رہے. حسین ایسی شہادت دینا قیامت تک ایسی دوسری شہادت نہ بن پائے. حسین کل ایسا مقام فنا دینا کہ بڑے بڑے زہداء, علماء, صوفیاء, اولیاء, اغیاث, غوث, کتب, ابدال بھی اس مقام پہ نہ پہنچ پائیں. حسین صبر کی ایسی تاریخ رقم کرنا کہ کل نبی بھی دیکھ کے تجھ پہ مان کریں, مرسلین تمہیں دیکھ کے فخر کریں کہ وہ مقام آئے گا. اے حسین کل وہ مقام ظاہر ہونے والا ہے کہ رسول پاک نے جب فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ یہ کربلا کے بعد سمجھ آیا کہ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ ہمارا کل تک حسین مجھ سے تھا, کربلا کے بعد جب نیزے پہ قرآن کی تلاوت جاری تھی, سر کربلا میں تھا اور سر کوفے کے بازاروں میں تھا, سر دربار یزید میں جب پہنچا اور تلاوت نہ رکی تو ہمیں پتہ چل گیا حسین منی کیا ہے اور وانا من حسین کیا ہے. اور پتہ چل گیا لوگوں کو حسین منی وانا من حسین. اور پھر امام عالی مقام نے وہ تاریخ رقم کی کہ ایسی مثال قیامت تک کوئی نہیں دوسری دے سکتا. قیامت تک کربلا ایک ہے, کربلا سے پہلے بھی کربلا ایک تھی اور کربلا کے بعد بھی کربلا ایک ہی ہے. آپ نے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے مارکے سنے ہوں گے, حق و باطل کے بڑے مارکے سنے ہوں گے,
لیکن جس دشت سے تو وہ مقتل سے گیا، یہ شان سلامت رہنی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ امام عالی مقام نے اپنا آپ بھی پیش کیا، خانوادہ رسول کو پیش کر کے دین کی عمارت کو مستحکم کر لیا۔ اور امام عالی مقام نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، کربلا سے جو درس دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس پہ بہت سی باقی چیزیں بھی رہتی ہیں۔ امام عالی مقام کا خود شہید ہو جانا شہید حق کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد خانوادہ رسول کی گواہی، پھر اور تو اور اللہ کی شان دیکھیں، جس طرح حر بن یزید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر اسی طرح یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھا، چیخ مارتا ہوا نیچے گر پڑا، 40 دن اپنے حجرے میں رہا اور یہی کہتا رہا یہ وہ تخت ہے جس پہ امام حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا اپنا بیٹا اس کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ میرا باپ بدبخت لعنتی تھا، یزید باطل ہے، حق حسین کے ساتھ ہے، حسین آج بھی حق پہ ہے۔ تو پھر امام عالی مقام نے حق کا درس کیا دیا ہے؟ چند چیزیں سماعت کیجئے۔ جب بھی حق و باطل کی جنگ ہو تو جھکنا نہیں ہے۔ جب آپ حق پہ ہیں تو اکیلے بھی ہیں تو ڈٹ جائیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ حق کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، تو فرمایا حق کے سامنے جھکنا نہیں، جھکنا ہے تو ایک ذات کے سامنے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ رب کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، جھکنا ہے تو صرف اپنے رب کے سامنے۔ اور پھر امام عالی مقام نے 2 چیزوں کا درس ہمیں دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنی ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے عمل سے ہمیں 2 درس دیے ہیں۔ آج بڑا سخت دور ہے، ہمیں تھوڑی سی مشکل آئے تو ہم چیخو پکار کرتے ہیں، اپنے رب سے شکوے کرتے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے فرمایا جب کوئی امتحان آئے، آزمائش آئے، پریشانی آ جائے تو 2 چیزوں کو اپنا مستحکم بنا لینا، 2 چیزوں کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو صبر کرنا، دوسرا اپنے رب کو سجدہ کرنا۔ 2 چیزیں میرے امام نے بتائیں کہ جب بڑی سے بڑی مشکل، تنگی، پریشانی آ جائے، گھبرانا نہیں ہے، بس سجدہ ریز ہو جانا ہے، سرنگو ہو جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ بڑی سے بڑی تنگی بھی اللہ کامیابی میں لٹا دے گا، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہیں، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم سنت حسینی نہیں ادا کرتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں، ان کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم امام عالی مقام کے نعرے تو لگاتے ہیں، ان کے مشن پہ نہیں چلتے۔ مشکل آئے تو امام نے کیا کہا؟ امام سے بڑی مشکل کسی پہ نہیں آ سکتی، امام عالی مقام سے بڑا امتحان کسی پہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ لیکن آپ نے 2 ہی کام کیے، ایک صبر کیا، دوسرا نماز ادا کی ہے۔ امام عالی مقام نے ہمیں درس دیا ہے، صبر بھی کرنا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنی۔ یہ 2 درس ہیں کربلا کے۔ آپ کی زندگیوں میں جب بھی کوئی مشکل آئے، اللہ آپ کو مشکلوں سے محفوظ رکھے، لیکن نماز پڑھنا اور صبر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ہر تنگی کو آسان کر دے گا۔ دعا فرمائیں اللہ کے عالم پروردگار عالم امام عالی مقام کے اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سنت حسینی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا